بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 16 فروری ہے سال 2022۔ گرفتار محسن بیگ کس خفیہ ایجنسی کا حاضر سروس آفیسر ہے؟ اس کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے؟ صحافی احمد نورانی کے نئے الزام نے ہلچل مچا دی ہے۔ اصل واقعہ کیسے رونما ہوا؟ انسداد دہشت گردی کے جج کے سامنے محسن بیگ نے کیا بتایا اور ایف آئی اے کا کیا موقف ہے؟ عام تفصیلات ہیں، ان پر آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے فیصل واڈا نیالی کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی عام سماعت ہوئی ہے، اس کا مختصر احوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 2018 کے الیکشن میں جب کاغذات نامزدگی داخل کروائے گئے، اس وقت فیصل واڈا پر الزام یہ ہے کہ وہ ڈوئل نیشنل تھے، انہوں نے غیر ملکی جو شہریت ہے اس کو ترک نہیں کیا تھا۔ بعد ازاں اس بیان حلفی کے اندر انہوں نے جھوٹ بولا۔ اس جھوٹ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نہ صرف نااہل کیا بلکہ تمام مراعات واپس کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا، جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب انہوں نے اپیل کی ہے، اور اس عدالت کے اندر وسیم سجاد ایڈوکیٹ نے ان کے حق میں دلائل دیے، اور الیکشن کمیشن انہوں نے بتایا کہ کورٹ آف لا نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ فیصل واڈا کو نااہل قرار دیتا۔ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل نہیں کر سکتا، اور اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ بیان حلفی سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں دائر کیا گیا تھا، آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے کہاں غلطی کی ہے؟ سپریم کورٹ نے خود آرڈر جاری کیا اور بیان حلفی کو حصہ بنایا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بیان حلفی غلط نکلا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ عدالت نے کہا کہ آپ اپنے نیک نیتی بھی بتائیں کہ جب بیان حلفی دائر کیا تو دوہری شہریت نہیں تھی، یہ بتائیں امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ دیا یا نہیں، تاریخ کیا ہے؟ کیا جھوٹے بیان حلفی کی انکوائری سپریم کورٹ کرتا؟ الیکشن کمیشن انکوائری کر کے سپریم کورٹ بھجواتا کہ آپ نے کہا تھا کہ بیان حلفی جھوٹا نکلا تو اس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے قبل شہریت چھوڑی تھی یا نہیں تھی؟ سوال تو اتنا ہے کہ وہ آپ کا بیان حلفی جھوٹا ہے یا سچا ہے، اور صرف یہ بتائیں کہ فیصل واڈا کیسے نیک نیت ثابت ہوتے ہیں۔ عدالتی استفسار پر فیصل واڈا کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بیان حلفی کی انکوائری کر سکتا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد کیا طریقہ کار ہے۔ جھوٹا بیان حلفی آئے تو انکوائری کے بعد کورٹ آف لا کو کارروائی کا اختیار ہے۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن انکوائری کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ فیصل واڈا کا بیان حلفی جھوٹا تھا۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ قانون ہے جس میں کئی قانون سازوں کو نااہلی بھی دی گئی۔ اب فیصل واڈا نے امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جمع بھی نہیں کروایا۔ اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ پٹیشنر نے کہیں بھی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ پیش نہیں کیا، تو اس پر فیصل واڈا کے وکیل نے کہا کہ سیاستدان کے لیے تاحیات نااہلی یہ سزائے موت ہے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ سزائے موت تو اور سیاستدانوں کو بھی دی جا چکی ہے۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اور پھر کل تک کا ٹائم دے دیا ہے کہ آپ اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پیش کر دیں۔ تو فیصل واڈا جو ہے پھر یہ بھی دلیل دی گئی کہ آپ اس پچھلے الیکشن جو قومی اسمبلی کا تھا اس کی حد تک نااہل قرار دے سکتے ہیں، لیکن اب وہ سینیٹر ہیں، یہ اس نشست سے نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو بڑے عام سوالات اٹھائے ہیں، لگتا ہے کہ فیصل واڈا کا جو سیاسی کھیل ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اب چہ جائے کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے، جو درخواست ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اس پر فیصلہ آئے کہ یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو تاحیات نااہلی ہے یہ تاحیات نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی لیمٹ ہونی چاہیے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو علم ہے، یہ محسن بیگ نامہ جو کریکٹر ہے چند دن پہلے یہ مشہور ہوا ہے، اور پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو گالیاں نکالتا ہے، خاتون اول کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جی فار غریدہ پروگرام ہے، اور جی فار غریدہ ویسے اینکر ہی اس طرح کی ہے کہ وہ بغض عمران کے اندر چونکہ اندھی ہیں، اور صحافت اصل میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اس وقت صحافی بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو ان کا کردار ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ لیکن اوورآل جو چیز آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے آج پیش کیا گیا ہے محسن بیگ کو۔ وہاں پر 3 روزہ جو ریمانڈ ہے وہ لے لیا ہے پولیس نے، اور جو موقف وہاں پر دیا ہے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اصل اندازہ ہو کہ جب بھی، چونکہ بغض عمران ایک ایسی بیماری ہے جو مشترک ہے، طبقہ ملامتیہ
کہ صحافی ہوں اور کچھ سیاستدان ہوں، فضل الرحمان پیپلز پارٹی، نون لیگ، انہوں نے شروع ہو جانا ہے. حالانکہ ننگی بدماشی کی محسن بیگ نے فائر کیا. اس کو پتا چل گیا کہ ایف آئی اے اور پولیس یہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے فائر کیے، اس نے زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا. اب اس کے بعد بھی وہ لوگ اس عمل کی مذمت نہیں کر رہے. یعنی جو ایف آئی اے پر اٹیک ہوا ہے اس پر انہوں نے مذمت نہیں کی، نہ ان سیاستدانوں نے نہ ان صحافیوں نے، چند ایک کو چھوڑ کر. جو اوورال طبقہ ملامتی ہے وہ پھر بھی ایف آئی اے پر حملہ آور ہے کہ یہ نیازی کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، یہ بڑا مذمت، بڑا جو ہے وہ غلط کر دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا. اور بعض لوگوں پر میں حیران ہوں، وہ کہتے ہیں جی چونکہ پیٹرول کے پرائسز میں اضافہ ہوا ہے تو حکومت نے ایک نیا جو ہے وہ محاذ کھول لیا ہے. بھئی بات یہ ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے. ویسے اس ملک کے اندر صحافت کا لیول کہاں تک گر گیا ہے. ندیم ملک صاحب نے بڑی زبردست جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ جب عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے تو آپ بندے کے بچے بنو، صحیح صحافی بنو، کہیں پر تنقید بنتی ہے تو کرو، لیکن لوگوں کو صحیح گائیڈ کرو. بھئی یہ پیٹرولیم پرائسز، عمران خان نے اپنے گھر نہ تو بنی گالا میں وہ کنواں لگایا ہوا ہے پیٹرول کا کہ وہ اس نے مہنگا کر دیا، اور نہ اس نے زمان پارک لاہور کے اندر لگایا ہوا ہے، نہ کسی اور نے. یہ بیرون ملک سے امپورٹ ہوتا ہے. جب $42 تھا اس وقت کی پرائسز اور تھی، اور آج 95-94 فی بیرل پہنچ چکا ہے ڈالر پر. تو آج پرائسز وہی ہوں گی. عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے تو یہاں بھی مہنگا ہوگا. یہ سادہ سی بات ہے، لیکن کتنا یعنی عجیب یہ میڈیا گر گیا ہے. یہ بات عوام کو نہیں بتائی جا رہی. نیازی نے جو ہے وہ پیٹرول بم گرا دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. یہ چیز کم از کم جو کنٹرول میں نہیں ہے. آپ حقائق بتائیں. آج انہوں نے صحافیوں سے بھی جاتے جاتے بات کی. محسن بیگ کی پٹائی ہوئی ہے، اس کی وہاں پر وہ کہتے ہیں میری پٹائی کی ہے ایف آئی اے نے، چھترول کی ہے جا کر. یعنی وہ اب اس پر کچھ لوگ مذمت کر رہے ہیں. بھئی یہ ٹھیک ہے، قانون کے مطابق ایسا نہیں ہوتا، لیکن جس بندے نے سیدھی فائرنگ کی ہے، زخمی کی ہے ایک ادارے کے اہلکار کو، تو وہ جہاں اس پر پھول کی پتیاں نچھاور کریں گے تو انہوں نے جا کر اس کو یقیناً جو ہے جو جس طریقے سے بتایا محسن بیگ نے. عدالت نے 3 روز کا ریمانڈ دے دیا ہے. آج دروازہ عدالت کا بند کیا گیا، پھر کورٹ رپورٹرز نے احتجاج کیا، پھر ان کو اندر جانے دیا گیا. مقامی پولیس عدالت میں محسن بیگ نے کہا ہے کہ مقامی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیے بغیر سادہ کپڑوں میں چھاپا مارا گیا. آج کل جیسے وارداتیں ہو رہی ہیں میں تو سمجھا کہ ڈاکو گھس آئے ہیں. مجھے ایف آئی اے والوں نے تھانے میں تشدد کا نشانہ بنایا، تشدد کر کے میری پسلیاں بھی توڑ دی گئی ہیں. میرا میڈیکل کرانے کا حکم دیا جائے. اس پر جو عدالت کے جج ہیں انسداد دہشت گردی کورٹ کے، انہوں نے کہا، ظفر اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ بات تو تفتیش میں ثابت ہوگی کہ کیا ہوا. محسن بیگ نے عدالت کو بتایا کہ میرے تمام ہتھیاروں کا لائسنس موجود ہے، واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. محسن بیگ کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی واضح ہدایات ہیں کہ یونیفارم کے بغیر کسی کے گھر نہیں جا سکتے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ایف آئی اے والے ہیں یا کوئی چور ڈاکو ہیں؟ اب یہ پورا انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر تشدد کیا ہے، میرے منہ پر نشان ہے. لیکن اس پر جو ایف آئی اے کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ایک تو جو عام صحافی ہیں، ایک رضوان احمد غلطی، وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے ٹیم میں موجود افسر نے بتایا کہ میں نے محسن بیگ کو فون کر کے باہر بلایا ہے. انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری نوکری نہیں رہے گی. اور تھوڑی دیر بعد محسن بیگ نے لوگ اکٹھے کیے، گن پوائنٹ پر ایف آئی اے کے انسپیکٹر اور لیڈی سب انسپیکٹر کو یرغمال بنایا. جب مجھے سامنے دیکھا تو فائر کر دیا. یہ بیان ایک ٹی وی رپورٹر رضوان احمد غلطی کو دیا ہے ایک ایف آئی اے کے اہلکار نے. اب آپ اندازہ کر لیں، اور ممکن ہے کل ایسے حالات بنے کہ یہ افسر یہاں پر نہ رہیں، چونکہ ایک محسن بیگ جیسا بندہ جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے. ایف آئی اے کا موقف آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس کا تعلق کس خفیہ ایجنسی سے بتایا ہے احمد نورانی نے. اب ظاہر ہے یہ ایک الزام ہے، اس پر بات کریں گے. ایف آئی اے نے پریس ریلیز کے اندر بتایا کہ آج صبح مرخہ 16 فروری 2022 بحوالہ ایف آئی آر نمبر 34/22 تھانہ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر لاہور شکایت کنندہ مراد سعید وفاقی وزیر دفعہ یعنی آگے پیکا ایکٹ کے 2016 کے دفعہ 24 اور 21-20 پی پی سی کی سیکشن 505 اور 500، وہ آگے کہتے ہیں کہ ملزم محسن بیگ کے گھر سائبر کرائم ایف آئی اے کی ریڈنگ ٹیم نے ریڈ کیا، جس کے بعد قانونی طور پر مجاز عدالت سے سرچ اینڈ سیز وارنٹ حاصل کیے گئے. یہ عدالت سے وارنٹ لیے گئے ہیں، یہ باقاعدہ ایف آئی اے بتا رہا ہے، وارنٹ حاصل کیے گئے. چھاپے کے دوران ملزم محسن بیگ بما اس کے بیٹے اور ملازمین نے ایف آئی اے ٹیم پر سیدھی فائرنگ کی اور ان میں سے 2 افسران کو
یرغمال بنا کر زد و کوب کیا گیا، جس کے ویڈیو ریلیز کی جا رہی ہے۔ گولیاں ختم ہونے پر ملزم محسن بیگ کو گرفتار کر لیا اور تھانہ مارگلہ اسلام آباد میں منتقل کر دیا گیا، جس پر کارروائی تھانہ مارگلہ اسلام آباد کی جا رہی ہے۔ ملزم حاضہ محسن بیگ نے ہمراہ اپنے بیٹے اور دیگر ملازمین کے سرکاری ملازمین پر فائرنگ کر کے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ایف آئی اے نے اب اپنا آفیشیل جو ہے وہ اپنا موقف دے دیا ہے، لیکن اس پورے معاملے کی ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے۔ اس کا متن آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے اور یہ صحافی احمد نورانی لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے نے بڑی غلطی کر دی ہے، اور غلطی انہوں نے اس لیے کر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے افسران نوٹ فرما لیں، وہ کوئی عام پاکستانیوں اور بیچارے صحافیوں پر تشدد کر سکتے ہیں۔ اب تیار ہیں، آج انہوں نے آئی ایس آئی کے سینئر افسر محسن بیگ پر ہاتھ اٹھایا ہے، آئی ایس آئی انہیں مثال بنا دے گی۔ تو احمد نورانی، ان کی اگرچہ خبریں بہت ساری جھوٹی ثابت ہوئی ہیں، جس طرح انہوں نے امریکی ایک فرانسک بھی ابھی کمپنی سے کروایا ہے، اور پہلے انہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار کو ٹارگٹ کیا ہے، تو اب یہ الزام جو ہے آئی ایس آئی پر لگایا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں the latest ISI project given to محسن بیگ was to get closer to شریف۔ وہ کہتا ہے کہ اب جو آئی ایس آئی کی طرف سے یہ ایجنسی پر ایک بڑا الزام لگایا ہے، وہ کہتے ہیں جو پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہے، اب محسن بیگ کو یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے شریف خاندان کے قریب ہونا ہے، یعنی شہباز شریف، مریم اور نواز شریف کے اٹیک عمران خان پر آپ نے بہتان ترازی کرنی ہے اور حملے کرنے ہیں، and criticize ISI and army to build credibility among common people۔ تو آپ نے الزام لگانے ہیں اور وہ بتانا ہے کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کی تاکہ بنے، آئی ایس آئی کے خلاف بھی بات کریں، فوج کے خلاف بھی، تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی بنے اور جو کامن لوگ ہیں وہ آپ کو اچھا صحافی جو ہے صحافیوں کے حساب میں دیکھیں۔ لیکن یہ جو ہے شریف فیملی اس پر ٹرسٹ بھی کرنے لگ گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہاؤ a regular government servant with a pensionable job can be a journalist۔ پینشنیبل جاب کرنے والا ایک سرکاری آفیسر وہ کیسے صحافی ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ کہتا ہے ہم اس کو صحافی نہیں مانگتے۔ محسن بیگ is a regular ISI official serving the organization for the last 30 years۔ 30 سال سے یہ آئی ایس آئی کو سرو کر رہا ہے، حاضر سروس آفیسر ہے۔ He headed many ISI projects including online news agency۔ نیوز ایجنسی جو اس نے بنائی ہوئی ہے یہ بھی آئی ایس آئی کا پروجیکٹ ہے۔ How he can be termed as a journalist، لہذا اس کو آپ صحافی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک بڑا الزام لگایا ہے محسن جو ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان پر حملے کرنا اور آئی ایس آئی اور فوج کو نشانہ بنانا، یہ پروجیکٹ بھی خود آئی ایس آئی نے اپنے اس حاضر سروس آفیسر کو دیا ہے۔ یقیناً اس حوالے سے تو موقف آ جائے گا، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس حوالے سے، چونکہ یہ بندہ پہلے بھی اس طرح کے الزامات لگاتا رہتا ہے اور پھر وزیر اعظم کو ٹارگٹ کرنے کا ٹاسک آئی ایس آئی نے دیا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہضم نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ اب ظاہر ہے طبقہ ملامتیہ نے اس پر بات کرنی ہے، تو میں نے یہ چیز آپ کی احمد نورانی کے حوالے سے، یقیناً یہ ایک بڑا الزام ہے، یہ الزام لگایا گیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ان کی خبریں اسی طرح غلط ثابت ہوئی ہیں۔ بہرحال اپنے میزبان ساجد گندڑ کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور اللہ حافظ۔